السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے تعارف فقہ میں قانون اسلامی کا ماخذ دوم، حدیث و سنت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ حدیث اور سنت کا مفہوم۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہماری یہ بک شروع ہوئی ہے تو تھوڑا سا ہم نے حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن، تعریف وہاں پہ پڑھی، بالکل سیم اسی سے ہی ملتی جلتی ہے اس کے اندر۔ بس تھوڑا سا دیکھ لیں گی، جہاں پہ تھوڑا سا کوئی فرق ہوا تو آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ لیکن وہی بات کہ لیکچر کی چونکہ ریکارڈنگ ہے، لہٰذا مجھے اسے دوبارہ سے ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ شروع کا جو ایک ٹاپک ہے حدیث تقریری تک، وہ تو وہی ہے، سیم ہی ہے، لیکن آگے تھوڑا سا ڈفرینٹ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا اچھی طرح سے دیکھیے گا، یعنی پورا ٹاپک سیم نہیں ہے پچھلے ٹاپک کے مطابق، ٹھیک؟ حدیث کے لغوی معنی بات چیت اور گفتگو کے ہیں، یہ تو پتہ ہی ہے ہمیں۔ اصطلاح میں اس لفظ کا اطلاق امپلیمنٹیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات پر ہوتی ہے، یعنی نبی کے ارشاد فرمودات، آپ نے کیا فرمایا، کیا تعلیم دی، کیا ہدایات۔ ایسے ہی سنت کے لغوی معنی راستے اور طریقے کے ہیں، لیکن عرف عام میں، یعنی عام جو اس کا معنی ہے شریعت میں، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ثابت شدہ اور معلوم طریقہ ہے جس پر آپ نے بار بار عمل کیا اور جس کے آپ عام طور پر پابند رہے، یعنی وہ طریقہ معلوم طریقہ، یعنی نعوذ باللہ وہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، نہیں، معلوم شدہ، ثابت شدہ، پبلکلی آپ کے سینکڑوں ہزاروں صحابہ نے آپ کو اس کام کو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے بار بار اس پر عمل کر کے دکھایا۔ عام طور پر آپ وہی کرتے تھے، مثلا نمازیں کیسے پڑھی آپ نے، کیسے وضو کیا، کیسے آپ نے صدقہ خیرات کیا، کیسے آپ نے باقی کام کیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کوئی ایک آدھ بندہ نہیں بتا رہا، یا نعوذ باللہ وہ ایک آدھ بندہ بھی کہیں لے کے سائیڈ پہ نہیں ہو گیا، بلکہ ہزاروں لوگ اس کے گواہوں کے طور پر موجود ہیں۔ سنت ایسا طریقہ ہے، ٹھیک؟ حدیث صرف گفتگو اور بات کو کہتے ہیں، لیکن سنت، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا کر آئی کہ دو سکول آف تھاٹ ہیں، ایک کہتا ہے کہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دوسرا سکول آف تھاٹ کہتا ہے نہیں، سنت حدیث سے مقدم ہے۔ کیسے کہ سنت تو ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہی کرتے ہوئے، تو حدیث تو 2 4 5 10 15 لوگوں نے بیان کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں، اگرچہ بظاہر دونوں الفاظ جداگانہ مفہوم رکھتے ہیں، یعنی الگ الگ دونوں کا مفہوم ہے، لیکن محدثین اکثر انہیں مساوی اور مترادف، یعنی الگ الگ مفہوم ہے ان کا، لیکن بہت سے محدثین نے وہی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بات اوپر ایکسپلین کی کہ مساوی اور مترادف ایک جیسے، ہم وزن، ہم پلڑا کہتے ہیں، یا کم از کم قریب المانی سمجھتے ہیں کہ قریب قریب ہے ان کا معنی، اور بلا تکلف ان کا اطلاق، یعنی ان الفاظ کی امپلیمنٹیشن، حدیث اور سنت کی امپلیمنٹیشن آپ کے اقوال اور افعال دونوں پر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر دو کا مرکز و محور، یعنی حدیث اور سنت کا جو مرکز و محور ہے، یکساں طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہیں، یعنی انڈرسٹوڈ ہے یہ بات۔ بہرحال یہ جتنی باتیں ہیں آپ ان کو رٹا لگانا ہے، آپ نے سمجھ تو آ جائے گی، لیکن الفاظ تو بہرحال آپ نے سلیکشن کرنی ہے، اور الفاظ کا بہترین چناؤ ہی یہ BA لیول کے لیے ضروری ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ کے اقوال صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اعمال کی ترجمانی کرتے تھے، اور آپ کے اعمال سے اقوال کو تائید حاصل تھی۔ مختصر اور سیدھے سادے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں یکسانیت اور ہم آہنگی تھی، ان میں قطعاً کوئی تضاد نہیں تھا، یعنی ان کا یہی خیال ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں،
جو حدیث اور سنت کا فرق کرتے ہیں، اس بات سے تو وہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں نا کہ آپ کہیں کچھ نعوذ باللہ کریں کچھ، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے حدیث و سنت میں فرق کیا ان کے نزدیک دلائل کچھ ہو رہے ہیں اس ساری بات کے۔ اب محدثین جو حدیث بیان کرنے والے ہیں بعض اوقات ان دونوں الفاظ کے مفہوم میں وسعت پیدا کرتے ہیں، خبر اثر کے الفاظ کو ان کے ہم معنی قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں ان کی مراد اخبار الرسول اور آثار الرسول ہوتی ہے۔ اخبار الرسول یعنی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہے، اور آثار یعنی وہ بھی آپ سے ہی منقول چیزیں ہیں، باتیں ہیں، تعلیمات ہیں۔ پھر حدیث یا سنت کی تقسیم آ جاتی ہے۔ تمام ذخیرہ احادیث کو بنیادی طور پر درج ذیل 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہم۔ نمبر 1 حدیث قولی ہے، نمبر 2 حدیث فعلی ہے، نمبر 3 حدیث تقریری ہے۔ اب ان کی تشریح: نمبر 1 حدیث قولی، شرعی احکام سے متعلق جو بات بھی آپ نے کسی موقع پر ارشاد فرمائی شرعی احکام سے متعلق، اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کا یہ فرمان انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا مدار و انحصار نیت پر ہے، نیت جیسی ہوگی اعمال اسی کیٹیگری میں، قبولیت کی کیٹیگری کے اندر اسی درجے میں رکھے جائیں گے۔ تو یہ شرعی احکام سے متعلق آپ نے بات کی ہے۔ پھر نمبر 2 حدیث فعلی ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عبادات یا دیگر معاملات سے متعلق آپ کے افعال روایت کیے، بتایا آپ ایسے کرتے تھے، آپ ایسے اٹھتے تھے، آپ ایسے بیٹھتے تھے، آپ فلاں کام ایسے کرتے تھے۔ یہ سب حدیث فعلی کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ مثلاً یہاں انہوں نے اگزامپلز دی ہوئی ہیں، نمازوں کی ادائیگی کیسے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حج کیسے ادا کیا، کیا کیا ہوا، صیام روزہ کیسے بجا لاتے تھے، اس کا طریقہ آپ نے کیا بتایا۔ ظاہری بات ہے زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے اور باقی نیک اعمال سارے کے سارے آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے عمل سے، پریکٹیکل تھیوری سے معلوم ہوتے ہیں، جو صحابہ نے آگے روایت کیا کہ آپ کا عمل یہ تھا، تو وہ حدیث فعلی ہوتی ہے۔ پھر حدیث تقریری ہے، وہ فعل جو آپ کی موجودگی میں انجام دیا گیا ہو، اسے آپ نے دیکھ کر اظہار پسندیدگی فرمایا، یعنی آپ نے پسند کیا اس کو اور خاموشی اختیار کیے رکھی، یا خاموشی اختیار کی یعنی پسند کیا، یا آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ہاں نہ لیکن خاموش رہے، ایسے اس حدیث کو حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے۔ جس طرح حدیث کے مفہوم میں قول اور فعل دونوں شامل ہیں، ایسے ہی آپ کا سکوت یعنی خاموشی بھی مفہوم حدیث میں شامل سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے سامنے کوئی شخص کسی ناجائز یا ناروا فعل کا کام کرے، ارتکاب کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوئے اسے خاموش رہیں۔ اب حدیث تقریری کی مثال وہ روایت ہے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کی گئی کہ ایک بار وہ آپ کے سامنے گو کا گوشت کھا رہے تھے۔ گو ایک یوں سمجھ لیں ایک جانور ہے، اور اس کے ارد گرد بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے وہ، تو آپ اس کا گوشت کھا رہے تھے اور آپ خاموش تھے۔ لیکن جب وہی گوشت خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو آپ نے اسے تناول فرمانے سے یعنی کھانے سے انکار کر دیا۔ جب صحابہ نے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ حرام تو نہیں ہے، مگر چونکہ ہمارے وطن عرب میں نہیں پائی جاتی اس لیے مجھے طبعاً اس سے کراہیت ہے، یعنی مجھے نہیں پسند آ رہی، لیکن آپ نے ان کو منع نہیں کیا، خاموشی اختیار رکھی۔ تو یہ جو خاموشی ہے یہ حدیث تقریری کے اندر شامل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اتباع رسول کا جو حکم آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کے اقوال و افعال پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ مثلاً درج ذیل آیات ہیں: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، اعراف سورہ اعراف ہے کہ پس تم اللہ پر اور اس کے امی نبی پر ایمان لاؤ،
ظاہری بات ہے اللہ پر ایمان لانا تو ہمیں پتہ ہے، ایمان لانا کہ ان کی اطاعت کرنا ہے، تو رسول نبی امی پر ایمان لانا ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ایمان کا مفہوم یہ ہے، خالی خلی ایمان تو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایسے ہی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، مومن وہ ہیں اصل میں۔ یہ جو آیات ہیں مذکورہ بالا، یہ مرقومہ بالا ہے، مرقومہ نہیں ہے، مذکورہ بالا آیات ہیں، اسے ٹھیک کر لیجئے گا۔ اب اللہ کے ساتھ اس کے رسول پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ ایمان بالرسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسٹ آپ کی رسالت یا نبوت کا اقرار کر لیا جائے کہ ہاں ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یہ نہیں ہے صرف مراد، اس کے ساتھ بھی ہے۔ اور یہ نہ صرف یہ بھی نہیں کہ آپ کے اقوال و افعال سے نعوذ باللہ کوئی تعلق ہی نہ رکھا جائے۔ اگر ہم صرف یہ معنی لیں کہ رسالت و نبوت کا اقرار ہے تو پھر ایمان باللہ کا بھی یہی مفہوم ہو جائے گا کہ اللہ کی وحدانیت کا، ان کی الوہیت کا اقرار کر لیا جائے، لیکن ان کے جو اوامر اور نواہی ہیں، جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا، جن کاموں سے انہوں نے روکا، اسے درخور اعتبار نہ سمجھا جائے، یعنی ان کو دھیان ہی نہ دیا جائے، ان کی پرواہ ہی نہ کی جائے۔ حالانکہ یہ آیات انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ مقصد کیا دے رہی ہیں کہ ہمیں اللہ کو واحد مطلق یعنی ایک اللہ مان کر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق جان کر دونوں کے اوامر اور نواہی پر عمل پیرا ہونے کا عہد و پیمان کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں ان کو ایک ماننا ہے، اللہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق خاتم النبیین سمجھ کر دونوں کے ڈوز اور ڈونٹس والے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرنا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ سنت کا تعلق قرآن کے ساتھ 3 طرح سے ہے۔ نمبر 1، اول یہ کہ سنت قرآن کے ساتھ پوری طرح موافق ہو۔ ایسی صورت میں قرآن و سنت کا ایک حکم پر تو توارد ایسا ہی ہے، یعنی قرآن و سنت کا ایک حکم پر توارد، یعنی قرآن اور سنت ایک حکم پر جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے ہیں، دونوں کا اس حکم کے بارے میں، اس کام کے بارے میں ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے۔ یعنی سنت قرآن کے ساتھ مکمل طور پر موافق ہو، یعنی بالکل ایک پلیٹ فارم کے اوپر دونوں کھڑے ہیں۔ جو حکم اللہ کا، جو بات اللہ نے کہی، وہی بات رسول نے پوری طاقت قوت کے ساتھ بیان کی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کا ایک حکم پر توارد۔ جیسا کہ مختلف دلیلوں کا کسی ایک مدعا کے لیے جمع ہو جانا، دلیلیں بہت ساری ہیں لیکن ایک بات کے اوپر اکٹھی ہو گئی ہیں، ایک مقصد پر اکٹھی ہو گئی ہیں۔ دوسری صورت کہ سنت میں اس چیز کا بیان اور تفسیر اور تفصیل ہو جو قرآن میں مجمل اور مختصر طور پر مذکور ہو، یعنی سنت وہ چیز اس چیز کا بیان ہے کہ جس میں قرآن کی جو تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، ایکسپلینیشن ہے، جو قرآن میں شارٹلی بیان آئی ہیں، اس کو سنت نے ایکسپلین کر دیا۔ یہ آپ سمجھتے جائیں قرآن کے ساتھ سنت کا تعلق۔ ایک تعلق کیا ہے؟ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں۔ ایک تعلق کیا ہے؟ قرآن میں ایک چیز شارٹلی آئی ہے، سنت میں اس کی ڈیٹیل ہے، ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک۔ تیسری چیز، قرآن اس کے ایجاب یا تحریم حلال و حرام سے اسے قبول کرنا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے بالکل خاموش ہے، قرآن بات ہی نہیں کر رہا وہاں پر۔ سنت اس کو واجب یا حرام قرار دے رہی ہے، سنت کہتی ہے یہ حرام ہے، یہ واجب ہے۔ تو سنت مذکورہ بالا تینوں اقسام سے خارج نہیں، تینوں اقسام جو ہیں سنت کو ہی کور کرتے ہیں، تینوں اقسام سنت کو کور کرتی ہیں۔ اسی بنا پر قرآن کے ساتھ سنت کا کوئی تعارض نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ پس جو سنت قرآن پر کسی طرح بھی زائد ہو، یعنی قرآن میں وہ حکم نہیں ہے، سنت سے وہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مستقل شرعی حکم کا درجہ اس بات کو حاصل ہوگا۔ جس کی پیروی واجب ہوگی، اس سے روگردانی حرام متصور ہوگی، یعنی اس کو لے کر چلنا ہے ہمیں۔ لیکن جو لوگ سنت اور قرآن میں حدیث میں فرق کرتے ہیں، وہ یہ جو تیسری کیٹیگری ہے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ نے قرآن میں اس چیز کا کوئی نہ کوئی کلو نہ دیا ہو،
یعنی کہ نماز ہے، جیسے اب نماز پڑھنی ہے تو نماز کا حکم تو آیا ہے، اب ڈیٹیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے واضح کر دی ہیں، تو یا تو قرآن اس کو بالکل واضح کرے گا، حدیث بھی وہی بات کرے گی، یا قرآن اس کو ٹچ کرے گا اور حدیث اس کو ایکسپلین کرے گی۔ یہ جو تیسری صورت ہے کہ قرآن کے اندر کوئی بات ہے ہی نہیں اور سنت اسے ایکسپلین کرے گی، یہ چیز زیادہ ماننے والی نہیں ہے۔ یقیناً قرآن کے اندر یا پھر حدیث کے اندر اس کو کچھ نہ کچھ اس کے پوائنٹ آف ویو موجود ہوں گے۔ بہرحال یہ ان کی رائے ہے۔ پس جو سنت قرآن پر کسی طرح سے بھی زائد ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مستقل شرعی حکم کا درجہ اس سنت کو حاصل ہوگا، جس کی پیروی واجب ہوگی، اور اس سے روگردانی حرام متصور، یعنی حرام ہے، وہ اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، کیونکہ اگر نبی کریم کی اطاعت صرف احکام قرآنی ہی میں ضروری قرار دی جائے، یعنی قرآن کے اندر جو احکامات آئے ہیں بس وہاں ہم نے رسول کی پیروی کرنی ہے، اور جس حکم کے بارے میں قرآن خاموش ہے اس کے متعلق جاری کردہ حکم نبوی کی اطاعت لازم نہیں رہے گی، تو یہ مخصوص اطاعت رسول باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح پکا پانی یاد ہونی چاہیے۔ پھر آگے آ جاتی ہے حدیث کی تشریعی حیثیت۔ تشریعی یعنی شریعت کے اعتبار سے حدیث کیا کرتی ہے، کتنا اس کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ جو ہے نا تشریعی عین کے ساتھ ہے، اس کو تشریح میں نہ بدلیے گا پلیز، ایکسپلینیشن میں مت بدلیے گا۔ یہ لفظ ہے شریعت سے، تشریعی حیثیت، کہ کیا شرعی حیثیت سے بھی حدیث کا کوئی مقام ہے، شریعت میں کوئی مقام ہے؟ تو ہم اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں تشریعی لحاظ سے یکساں اہمیت کے حامل نہیں۔ دیکھیں اب یہ وہی پوائنٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک، جو میں آپ کو پیچھے دونوں کا ڈفرنس بتاتی آ رہی ہوں۔ قرآن نقل متواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس لیے وہ قطعی ثبوت ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یعنی قرآن نقل متواتر، قرآن کا ایک ایک لفظ آگے نقل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہزاروں صحابہ نے یاد کیا قرآن کے ایک ایک لفظ کو، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ الحمد ایسے ہی آگے صحابہ نے یاد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ نے یاد کی، صحابہ سے ان کی جنریشنز نے یاد کی، ان کی جنریشن سے اگلے، ایک زبر زیر پیش کا کہیں فرق نہیں ہوا۔ لکھنے میں کوئی بیان کرنے میں کوئی، یعنی کہ لکھنے میں جب کوئی خطاطی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو شاید وہاں پہ کچھ مس پرنٹ ہو جائے، لیکن شریعت میں تو جو چیز جیسے نقل ہوئی وہ آگے تک پہنچی۔ الفاظ کے ذریعے قرآن محفوظ ہوا، الفاظ کے ساتھ، جملوں کے ساتھ، صورتوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ آگے پہنچا، اس لیے وہ قطعی ثبوت ہے۔ قطعی ثبوت پکی نص ہے قرآن کے الفاظ کے اوپر، اس میں کوئی اوپر نیچے ایک لفظ نہیں ہوا، نہ اللہ نے ہونے دیا۔ اس کی بات میں آپ کو پیچھے بتا کر آئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ٹھیک۔ قرآن قطعی و ثبوت ہے، کیوں؟ نقل متواتر کے ذریعے، متواتر پے در پے مسلسل، ایک جنریشن کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد کوئی گیپ، کوئی بریک امت کے اندر آیا ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے ایسے ارینجمنٹ کیے کہ لوگوں نے اس کو زبانی بھی یاد کیا، لوگوں نے اس کو لکھ کر بھی یاد کیا، لوگوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا، یعنی ہر لحاظ سے قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا، اس لیے قطعی الثبوت، پکا پانی اس کے اوپر ثبوت موجود ہے اس بات کا۔ لیکن احادیث کا حال یہ نہیں۔ اب دیکھیں، اب یہ اسی بات پہ آگے ہیں جو میں نے آپ کو سیکنڈ پوائنٹ آف ویو بتایا تھا۔ حدیثیں ایسے نہیں ہوا، بہت کم حدیثیں ایسی ہیں جن کو تواتر کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ تواتر یعنی جو مسلسل نقل ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ سے، آپ کے صحابہ نے لی، صحابہ سے پھر آگے انہوں نے اپنی آنے والی جنریشن تابعین کو دی۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، آپ سے ڈائریکٹ سن کر آگے، اور آگے سے پھر صحابہ، تابعین، اور تابعین سے تبع تابعین، بہت کم حدیثیں ہیں
سنا ہے کہ 6-8 حدیثیں ہیں شاید کہ جو تواتر کے ساتھ آئی ہیں، مطلب لفظی طور پر ان کو آگے یعنی کہ کیا گیا ہے، نقل کیا گیا، جیسے قرآن کے ایک ایک لفظ کو لیا گیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لفظی طور پر نہیں آگے آئی، یہ بات ذہن میں رکھیں. قرآن حدیث معنوی طور پر آئی ہے کہ ہر جو صحابی تھے حدیث بیان کرنے والے، وہ یہ کہتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ یہ بات فرماتے تھے. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی وہ الفاظ 100% وہ نہیں ہوں گے جو صحابی جن الفاظ میں وہ بات بیان کر رہے ہیں، یعنی لفظ آگے پیچھے صحابی جو ہے نا وہ مفہوم بیان کر رہے ہیں، الفاظ نہیں بیان ہو رہے. یہ بات آپ اس کو سمجھیں گی جب تھوڑی شاید آگے جائیں، مزید نالج حاصل کریں تو یہ پوائنٹ آف ویو شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو لفظی روایت ہے قرآن کی طرح، حدیث کی معنوی روایت ہوئی ہے، معنی کے آگے آئی ہے. لفظی متواتر بہت کم حدیثوں کو حاصل ہوا ہے. بس یہ فرق محض نقل کی قوت اور ذوف کی وجہ سے ہے. یعنی نقل مین جو جنہوں نے کاپی کیا، کاپی کر کے آگے اس کو پہنچایا، تو یہ اس کی جو کمزوری ہے اس کی وجہ سے ہے. ورنہ اگر کسی حدیث کی نسبت کسی تو ذریعے سے بالکل قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ وہ بعینہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو وجوب عمل کے اعتبار سے اس میں اور قرآن کی آیتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یعنی کوئی اور ذریعہ، کچھ اور حدیثیں آ جائیں جو کہ آ کر اس کو سپورٹ کریں تو پھر کوئی فرق نہیں ہوگا. اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک خاص ٹرم کے اندر بات ہو رہی ہے. اب آپ کو اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی تو پھر اس کو آپ کو رٹا لگانا پڑے گا. اس میں جسٹ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن نقل متواتر سے پہنچا ہے، قطعی ثبوت ہے. لفظ قرآن کا آگے جنریشنز نے ہزاروں سال امت کو ہو گئے ہیں، اور وہ جنریشن ٹو جنریشن لفظ ٹو لفظ آگے جا رہا ہے، لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی، حفظ میں. لیکن حدیث معنوی طور پر آگے آئی ہے کم از کم 2-2.5 صدیاں. اس کے بعد پھر وہ کتابوں میں جب کمپائل ہوئی ہے، بخاری اور پھر مسلم اور باقی جو صحاح ستہ ہے، اس میں جب آئی ہیں تو اس کے بعد پھر لفظی طور پر بھی وہ چیزیں آگے شفٹ ہونا شروع ہوئی ہیں. لیکن شروع کی 2-2.5 صدیوں میں معنوی روایت ہو رہی تھی. اس لیے کہا جاتا ہے حدیثوں کے بارے میں کہ وہ ظنی ہیں، یعنی ظن گمان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث ایک آتی ہے آپ کے پاس معنوی طور پر، اور پھر کچھ اور حدیثیں بھی آ جاتی ہیں ادھر ادھر سے مختلف راویوں نے روایت کی ہوئی، جو پھر اکٹھی آتی ہیں، ایک پوائنٹ پر اکٹھی ہوتی ہیں، تو پھر ان کو لے لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تو وجوب عمل کے اعتبار سے اس میں اور قرآن کی آیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ خود قرآن آپ کے متعلق شاہد ہے، یعنی گواہی دے رہا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے، آپ پر ایک وحی ہوتی ہے جو نازل کی جاتی ہے. اور اصل دین الہی کا مکمل نقشہ قرآن اور حدیث کے باہمی امتزاج سے سامنے آ سکتا ہے. بہرحال قرآن بطریق متن اور حدیث تشریح ہے. صحابہ، تابعین عظام دونوں پر ہی دین کا مدار رکھتے تھے. قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث سے کوئی تعلق ہی نہ رکھا جائے. تو اگر ایسا ہو تو نعوذ باللہ قرآن مبہم ہو جائے گا، امر نہیں، قصص بس ایک کہانیوں کا مجموعہ ہو کر رہ جائے گا. اب قرآن کو مکمل مستقل دستور یعنی آئین اور اساسی ہونے کی، یعنی کہ بنیادی آئین ہونے کی حیثیت میں اگر حدیث کو سائڈ پہ رکھیں گے تو یہ حیثیت اس کی باطل ہو جائے گی. مثلا اقیموا الصلاۃ ہے، اگر حدیث سے ہم نہیں لے کر آئیں گے تو اس حکم کی تعمیل میں عجیب قسم کا انتشار امت میں نظر آئے گا، کیونکہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں. بس جب کوئی اس حکم کی تعمیل دعا سے کرے گا تو اس کے لیے کوئی خاص شکل اور خاص وقت کی پابندی نہیں رہے گی. پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو. تو اس کے حکم کی تعمیل میں بھی ہڑبونگ یہ نظر، ہر بندہ اپنے طریقے سے کر رہا ہوگا، کیونکہ رکوع کے لفظی معنی جھکنے کے ہے. اب اگر رکوع کو اس کی حقیقت شرعیہ یعنی جس کا ثبوت صرف حدیث و سنت سے ملتا ہے ایسے الگ کر لیا جائے تو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. پھر صلاۃ اور رکوع، یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ چیزیں سنت سے آپ نے کر کے دکھائی ہیں، صرف بول کر نہیں دکھائی. پھر ایک صلاۃ و رکوع پر ہی کیا موقوف، یعنی اسی بات پر ہی ہم کیوں رکے؟ زکوٰۃ، حج، روزے کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی.
پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد عبادات اور معاملات کا کوئی مکمل جماعتی نقشہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زبان دان، عربی فصاحت و بلاغت سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود بعض آیات کا مطلب نہیں سمجھتے تھے تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ مثلا تیمم سے متعلق جب یہ آیت نازل ہوئی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تیمم صرف وضو کے لیے کرنا ہے یا غسل کے لیے بھی کافی ہوگا۔ تو ایک صحابی سفر میں تھے، غسل کی ضرورت پیش آ گئی، وہاں پانی نہیں تھا، تو انہوں نے اجتہاداً اپنے تمام بدن کا تیمم، تمام مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ جو تیمم وضو کا مقام ہے، قائم مقام ہے، وہی غسل کا بھی قائم مقام ہے، یعنی اگر تیمم ہم وضو کے لیے کرتے ہیں تو غسل کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صحیح مفہوم متعین نہ فرما دیتے تو صحابہ میں سخت اختلاف پیدا ہو جاتا اور قطعی طور پر ان کا فیصلہ نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ کوئی شخص بھی قرآن کو ایسا نہیں سمجھ سکتا جیسے کہ حضور نے اس کو سمجھا ہے۔ اسی بنا پر مکحول دمشقی فرماتے ہیں کہ القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی القرآن، قرآن کو سنت کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس کے کہ سنت کو قرآن کی ضرورت ہو۔ لیکن بہرحال یہ تو بہت ایکسٹریمزم ان کا قول ہے، استغفر اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا اس کو سنت کی زیادہ ضرورت ہے، سنت کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک بہت ایکسٹریم والا قول ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ ہی کا کلام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ کے کلام کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ کو باقی مخلوقات پر۔ تو بہرحال انہوں نے یہاں پہ ایک بات بیان کی ہے، تو اب کوٹیشن ہے اس کو تو میرا حالہ نکال ہی دیں آپ یہاں سے۔ یہ جو ہے نا مکحول دمشقی والی بات جو ہے، یہ والی بات یہاں سے آپ کاٹ دیں، یہ نہیں مناسب لگ رہی۔ نبی احکام کے اقسام جو ہیں 3 اقسام ہیں، وہ احکام جو قرآن میں موجود ہے اور حدیث ان کی تائید کرتی ہے۔ دوسرے وہ احکام ہیں جو اجمالاً مختصراً قرآن میں ذکر ہیں، حدیث ان کی توضیح اور تشریح کرتی ہے، ان کے اجمال کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ تیسری وہ حدیث ہیں جن میں وہ احکام مذکور ہیں جن کے ذکر سے قرآن خاموش ہے، جس کے علاوہ کوئی چوتھی قسم کی حدیث ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ بات ہے ثابت ہے کہ قرآن کے مارث کوئی حدیث نہیں ہے۔ پھر حدیث مستقل قانون ہے۔ مختصر یہ ساری بات کا خلاصہ ہم نکالیں گے کہ حدیث نبوی بذات خود مستقل ماخذ قانون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارح قرآن بھی ہیں اور خدا کے مقرر کردہ شارع لیجسلیٹر بھی ہیں۔ اب شارع شریعت کے حوالے سے ہے، شارع عین کے ساتھ، اور شارع تشریح کرنے سے بھی ہے۔ دیکھیں اب شارع اور شارع دونوں چیزیں یہاں پر آ گئی ہیں، ایک تشریح کر رہے ہیں آپ اور دوسرا شریعت بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کو خدا کے نازل کردہ احکام کی تشریح کریں، یہ آپ کا شریعت کا آپ کا منصب رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ یُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک چیزیں لوگوں کے لیے حلال کریں اور ناپاک چیزوں کو ان کے اوپر حرام کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی آئے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے تشریح نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کرنے کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے قانون کی تشریح کے مجاز سے، یعنی ایکسپلین کرنے کے مجاز سے آپ کو اتھارٹی حاصل تھی، آپ کی تشریح سند و حجت ہے، تشریح کی ہے، ایسے ہی آپ کی تشریح کو ایکسپلینیشن کو مانا جائے گا، وہ حجت ہے۔ اسی طرح آپ تشریح یعنی قانون سازی کے بھی مجاز تھے، شریعت بیان کرنے کے مجاز تھے، اور آپ کی یہ تشریح، یہ دیکھیں یہاں پہ جو تشریح ہے نا یہ عین کے ساتھ آئے گی، دوسری جو تشریح ہے سند و حجت تھی، اوپر تشریح ہے سے ہے، نیچے تشریح عین سے ہے، یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے۔ شریعت سند و حجت تھی، ان دونوں میں قطعاً کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی شارع ہونے میں اور شارع ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس لیے وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں 2 چیزیں کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ لہٰذا دونوں کو پکڑنا ہے، دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بات ہم شروع میں جب ہم نے حدیث کا چیپٹر پڑھا وہاں پر بہت ساری باتوں مثالوں سے میں آپ کو سمجھا کر آئی ہوں
اس میں کائنڈلی جو لوگ شروع سے جنہوں نے یہ ابھی ہمارا جو آج ٹاپک شروع ہوا تھا قانون اسلامی کا ماخذ دوم حدیث و سنت، وہاں پہ اگر کسی نے یہ حدیث تقریری کی ایک مثال میں نے پڑھائی ہے یہاں پر، جو پیچھے آپ نے نہیں پڑھی تھی گو کا گوشت کے حوالے سے، وہ ذرا اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک نظر میرا خیال ہے کہ اس کو لے ہی لیں آپ، بجائے اس کے کہ کوئی چیز کوئی پوائنٹ مس کر جائیں آپ اور کہ آبجیکٹیو میں آ جائے، تو بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔